یہ دیوبند سے شان مصطفیٰ. میں سیرت المصطفیٰ دیوبند کے شیخ الحدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں. میں نے تبھی تمہیں کہا ہے شاید تو نے اعتراض دیوبند پہ کیا ہوگا, تو نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہوگا, کسی ظالم سے سنا ہوگا, اس ظالم نے اپنے پیٹ کے پیسوں کے لیے تجھے دیوبند سے متنفر کیا ہوگا. گستاخ رسول, گستاخ رسول, یہ گستاخ ہے. گستاخ کی گاف جس کے شروع میں آئے میں کتے سے بڑا بے ایمان سمجھتا ہوں. گستاخ کی گاف جس کے شروع میں آئے. کون کہتا ہے مرزا قادیانی پہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لدھیانہ کے دیوبندی علماء نے دیا تھا؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے دیوبندی ایسے نہیں ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی کی تقریر سن کے راجپال کو فنار کرنے والا غازی علم الدین تھا. جہاں اقبال جیسے مفکر اسلام نے کہا اسی ویکتے رہ گئے تھے درکھانا دا منڈا باسی لے گئے. اٹھاؤ ضرب کلیم. علامہ اقبال کی کتاب 1929 میں لکھی ہے, اس نے کیا لکھا ہے دیوبند کی عظمت میں؟ حضرت مدنی کے لیے کیا لکھا ہے؟ حسین احمد مدنی جس کو تو گستاخ سمجھتا ہے, اقبال مفکر پاکستان کہتا ہے اقبال جن علوم کی اب جد میں ہی رہا, مدنی ان علوم کا کامل امام ہے. وہ اسے امام کامل مانتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنوایا ہے تو جس نے نام رکھا ہے اس کا نام چودھری رحمت علی دیوبندی ہے. ملک پاکستان کے لیے قربانی دیوبند نے دی ہے. جب بن گیا ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, مشرقی اور مغربی پاکستان بنا, مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں جھنڈا دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت تھانوی کے بھانجے حضرت ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. مغربی پاکستان میں دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا ہے. تو دیوبند پہ بات کرتا ہے. دیوبند نے جب پاکستان نام رکھا تو پھر 4 صوبوں کے نام بھی رکھے کہ 4 صوبوں ہیں. ایک صوبے کا نام صدیقستان, دوسرے کا فاروقستان, تیسرے کا عثمانستان, چوتھے کا حیدریستان ہے. یہ نام تو دیوبند نے رکھا. یہ اور بات ہے کوئی گستاخ آیا ہے اس نے نام قبول نہیں کیا, ورنہ دیوبند نے کیا سے کیا نہیں کیا. قائد اعظم نے تو اتنی حد تک دیوبند کے ساتھ چلا ہے کہ جب حضرت تھانوی کی خدمت میں یہی محمد علی جناح آیا تھا, پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا, سر ننگا تھا, حضرت تھانوی نے اسے شیروانی کا لباس دیا ہے. مرتے دم تک اس نے شیروانی پہنی ہے. دیکھو شیروانی پہنی یا نہیں پہنی؟ شیروانی یہ حضرت حکیم الامت تھانوی کی دی ہوئی ہے. جسے تو جناح کیپ کہتا ہے, جناح والی ٹوپی, یہ حضرت تھانوی نے سر سے اتار کے اسے دی تھی کہ سر ننگا مت پھر. ہاتھ میں عصا حضرت تھانوی نے دیا تھا. ابھی کہتے ہو دیوبند میں پاکستان میں دیوبند کا کردار نہیں ہے. ہم محب وطن بھی ہیں, محب دین بھی ہیں, محب وطن بھی ہیں, محب دین بھی ہیں. ملک مذہب سکون زیست کا سامان ہے. ملک میری جان, مذہب میرا ایمان ہے. ملک پر کر دو فدا اپنی ساری زندگی, لیکن مذہب پہ میرا یہ ملک بھی قربان ہے. یہ دیوبند نے کہا. تو دیوبند نے شان مصطفیٰ بھی سمجھائی ہے, شان ملک مصطفیٰ بھی سمجھائی ہے. اچھا یاد ہے نا, تو حضور پاک علیہ السلام نے گھر لیا نہیں ہے, گھر دیا ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول, یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. آج حضرت خلیل احمد سہارنپوری, میں نے ایک جگہ بات کی, اس نے کہا خلیل ہم بیٹھ بھی یوں کہتے ہیں. میں نے کہا غلط مت کہہ, غلط مت کہہ. خلیل احمد سہارنپوری وہ ہے جس نے حدیث کی شرح ابی داود لکھی. شرح ابی داود ان نے لکھی ہے بذل المجہود. پھر اٹھا کے اللہ سے کہا اللہ میں نے تیرے نبی کی حبیب کبریا کی باتوں کی شرح لکھی ہے, تجھے قبول ہے تو مجھے قبر مدینہ منورہ میں دے. آج اس خلیل احمد سہارنپوری کی قبر حضور کے پڑوس جنت البقیع میں ہے. دیوبند کی عظمت کی بات کرتا ہے. قرآن پاک کے بعد درجہ تو بخاری کا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام پتہ ہے؟ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے, رتبہ نہیں, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی فضائل اعمال, شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھی. کعبہ میں اٹھا کے کہا اللہ لکھی تو تیرے حبیب کے لیے ہے, تیرے دربار میں کہتا ہوں قبول ہے تو مجھے قبر اپنے حبیب کے دربار میں جا کر دے دے. آج اس شیخ الحدیث کی قبر بھی مدینہ منورہ جنت البقیع میں. بدر عالم میٹھی نے ترجمان السنہ لکھی تو اللہ میں نے سنت کی ترجمانی لکھی ہے, قبول ہے تو مجھے قبر وہی دے. آج یہ جنت البقیع میں دفن ہے. یہ پوری کتاب ملتی ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں اکابر دیوبند کی قبریں. آج ہم حبیب کبریا کے پاس مدفون ہیں. ابھی بھی میری سنت پہ, میری نسبت پہ, میرے مذہب پہ, میرے عشق پہ, میرے جلال پہ شک کرتے ہو؟ ابھی بھی شک ہے. محمد الرسول اللہ کی عظمت کو 4 چاند تو لگے ہوئے تھے, لیکن اس نے خدمت کا کام لیا تو اللہ نے علماء دیوبند سے لیا. کون کہتا ہے کہ دیوبند نے یہ کام نہیں کیا؟ کون کہتا ہے دیوبند؟ آج پوری دنیا کے 183 ممالک میں چلے جاؤ, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دیوبند کا پڑا ہوا موجود نہ ہو.
دیوبند کا خادم موجود نہ ہو. تم کہتے ہو دیوبندیوں نے کیا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام. مولانا حسن افضال کراچی والے کی اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام. حضرت حسین احمد مدنی کے واقعات اٹھاؤ. 18 سال حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے اس نے نماز بخاری شریف کا درس دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تصوف کے اس عالم پہ تھے. کسی حدیث میں کوئی شرح کے اوپر شک پڑتا سینہ جھکا کے صاحب حدیث سے پوچھ لیتے. اس پہ بات کرتے ہو. یہی حسین احمد مدنی اس نے وہاں بیٹھ کے پڑھایا ہے. چلو ایک واقعہ اور بھی سناتا جاؤں. یہ موضوع تو اپنی جگہ ہے کہ حیات انبیاء قرآن سے ثابت ہے. میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ آیات پڑھتا حدیث پڑھتا. حضرت مدنی کی بات آئی تو حیات پہ بات سنو. حسن افضال لکھتے ہیں حضرت مدنی کے خلیفہ فرمایا حضرت مدنی کے سامنے ایک بےمان حیات النبی کا منکر بیٹھا تھا. حضرت مدنی نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم. نبی قبر میں زندہ ہے. اس نے اعتراض کیا. حضرت نے جواب دیا, پھر اعتراض کیا, پھر جواب دیا, پھر اعتراض, پھر جواب. آخر حضرت مدنی نے تصوف اور کشف کی حالت پہ پہنچ کے اللہ سے عرض کیا اللہ اسے کیسے سمجھاؤں. پھر اسے کہا اے پگلے تو نبی کو یہ زندگی نہیں مانتا. نبی کی زندگی تو ایسے ہے جیسے سورج روشن ہے. وہ دیکھ روزے کو. وہ منکر کہتا ہے کہ میں توبہ طیب اسی وجہ سے ہوا. مدنی کے کہنے پہ روزے کو دیکھا تو روزہ یوں لگا جیسے روزہ مبارک کی جالیاں ہٹ گئی. حضور پاک علیہ السلام زندہ بیٹھ کے کہتے ہیں میری آیات نہیں مانتا. اٹھا حیات شیخ الاسلام, اٹھا حضرت مدنی کی. اس پہ بات کرتے ہو. میرے بھائیوں دیوبند کے اوپر بات مت کیا کرو. کسی بےایمان بندے کی بات سن کے دیوبند کو غلط مت